اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ مچھن، دونوں میاں بیوی لالچ دولت کے نشے میں اندھے اور پاگل ہو چکے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کو بالکل اپنی قبر تک یاد نہیں، کیونکہ اس کی سکی خالہ کا بیٹا اس کی وفات ہو گئی، اور یہ اس کے افسوس پر نہیں گئے بلکہ سب اکٹھے ہو کر اپنی ہی رنگ رلیوں میں مصروف تھے۔ اس کی برادری میں جنازہ پڑا ہے اور یہ سب مل کر ڈھولک بجا رہے ہیں کہ بگوڑی کی شادی ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ پڑوا کوڈو منافقہ مچھن فیاض چوچی بگوڑی کی ماں اور باپ کو اور بھائی کو بالکل قبر تک یاد نہیں۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں۔ بزدلوں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق پڑوے کوڈو سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے، اور ان دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ پڑوے کوڈو، تم وہ آدمی ہو کہ تتے توے پر بیٹھ کر بھی اگر تم کوئی بات کرو کہ تم سچ کہہ رہے ہو تو تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ تم اپنا اعتبار اور اپنا اعتماد کھو چکی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ تمہیں طرح طرح کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ نام تجھے نالج ٹاکس نے نہیں دیے، بلکہ تمہارے چاہنے والوں نے تمہیں ان ناموں سے پکارا ہے۔ تمہیں، تمہاری بیوی ہمیرا منافقہ مچھن کو، اور اب تمہاری منہ بولی بہن۔ جیسے کہ تمہارے نام پڑوا، کنجر، منافق، کوڈو، ٹڈا، بہت نام ہیں، لیکن لوگ تو اب تجھے ایک اور نیا نام، کیا، دلہ، یعنی دلالی کرنے والا اور وچولا، اور اسی طرح تمہاری بیوی ہمیرا منافقہ مچھن کو، اس کو تو اب لوگ ٹیکسی کہتے ہیں۔ ٹیکسی کا بھی کوئی نہ کوئی اڈا ہوتا ہے، لیکن اس ٹیکسی کا تو کوئی اڈا ہی نہیں ہے، یہ 24 آور چلتی ہے۔ اور وہ جو تمہاری منہ بولی بہن، اس کو بتا دینا کہ لوگ اس سے پیار سے کیا کہتے ہیں۔ ہمیں تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن مجبور ہیں، اس تک پیغام تو پہنچا دینا۔ موٹی گشتی، موٹی ہتھنی، موٹی نائکا، اور بھی نام ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تمہاری منہ بولی بہن کے یہ تینوں نام ہمیں اچھے نہیں لگے، لیکن کیا کریں، آپ کے چاہنے والوں نے دیے ہیں کہ انہیں اس نام سے پکارا جائے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ چلیں آج سے ہم موٹی ہتھنی کہہ دیتے ہیں، لیکن پہلا نام اور پھر تیسرا نام ہم نہیں کہہ سکتے۔ ویسے علی ویر، یہ بتانا کہ یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے یا بڑی؟ مجھے آپ کی یہ منہ بولی بہن چھوٹی لگ رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ گڑتی تم نے اسے دی ہے، بالکل تمہاری طرح جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے، لیکن تمہیں یاد بہت کرتی ہے، اور تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ مرچوں کی چونڈی
جس کے ریئیکشن سے وہ اور بیمار ہو گئی ہے، ٹھیک طرح سے ویڈیو بھی نہیں بنا سکتی، اور چمونوں والا پرابلم اسے شروع سے ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسے زیادہ ٹربل دے رہی ہیں۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق پڑوے کوڈو کی اتنی شرمناک اور گھٹیا حرکت کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ 2-3 دن پہلے اس کی حقیقی خالہ کا نوجوان بیٹا وفات پا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کے گھر افسوس کے لیے نہیں گیا اور اپنی ویڈیو بنانے کی خوشیوں میں مصروف رہا، اس لیے کہ اس کی کوٹھی کے دروازے ابھی لگنے باقی ہیں۔ اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے کہ دنیا کتنی پیاری ہے لیکن مرن مکن یاد نہیں۔ لوگ اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ اب تو اس کی بیوی جو ہے ایک ٹیکسی ہے، اور جب کہ اس کی برادری میں اس نوجوان کی وفات ہوئی ہے تو یہ ویڈیو بناتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ پہلے بری خبر پھر اچھی خبر کی خوشی میں آنسو آ گئے۔ کیا ہی بات ہے، یعنی کتنا ہیپی ہے۔ اور یہ اس کے گھر افسوس کے لیے کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ وہ رشتہ اس کی ماں کی طرف سے ہے، اور ماں کو تو اس نے اپنے گھر سے نکال دیا، حقیقی بہن کو بھی نکال دیا۔ صلہ رحمی کے رشتوں کے ساتھ اس کے کیا تعلقات ہیں؟ یعنی اس کی گھٹیا اور شرمناک سوچ، گھٹیا حرکت اور خدا کی خدائی یاد نہیں۔ وہی بات جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اینو تے مرن مکن یاد نہیں۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے علی ویر منافق پڑوے کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن، جس کو لوگ چلتی پھرتی ٹیکسی کے نام سے پکارتے ہیں، ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ یہ تمہاری کوٹھی نہیں، کوٹھا ہے۔ یہ تم دونوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہوگا کہ تمہاری برادری میں ایک نوجوان کا جنازہ سامنے ہو اور تم بگوڑی کی شادی کی خوشیوں میں اپنی ویڈیوز بنا رہے ہو۔ کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا، اپنے آپ کو وہ خود بخود روندتا چلا جائے گا۔ تم پیسے کمانے کے چکر میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، لیکن ملنا تمہیں اتنا ہی ہے جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے۔ بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تم اتنے ناشکرے ہو کہ تمہارے لالچ کے پیالے میں کتنا بھی آ جائے لیکن تم خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہیں۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق پڑوا کوڈو، اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن اور ان کی منہ بولی بہن موٹی ہتھنی، جس کو لوگ کنگلی بھی کہتے ہیں، دراصل ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر نہیں۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے وہ اسے ہر صورت مل کر رہتا ہے، کیونکہ وہی مالک ہے اور وہی رازق ہے، اور وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو ان کا رزق پہنچاتا ہے۔ اس لیے آج میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نہر کے کنارے بیٹھے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گندم کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ چیونٹی نہر کے کنارے پر پہنچی کہ اچانک ایک مینڈک نے، جس کو فروک کہتے ہیں، اس نے پانی میں سے اپنا سر باہر نکالا تو وہ چیونٹی گندم کے دانے کے ساتھ ہی مینڈک کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک دوبارہ پانی میں چلا گیا۔ یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ نہ جانے یہ سب کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی مینڈک پانی سے نکلا، اس نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی
لیکن چونٹی کے ساتھ گندم کا دانہ نہیں تھا۔ معزز ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو بلا کر کہا کہ مجھے بتاؤ یہ سارا معاملہ کیا ہے، جس پر چونٹی نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، کہ میں سمندر کی تہ میں گئی تھی، وہاں پر ایک کھوکھلا پتھر ہے جس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر پیدا کیا ہے اور وہ وہاں سے اپنی روزی کی تلاش میں کہیں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ کیڑے مکوڑے اندھے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی پہنچانے کا وکیل بنایا ہے، اس لیے میں ان کی روزی لے کر جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے ایک وسیلہ بنایا کہ وہ مجھے پتھر تک لے جائے، اس لیے اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ مینڈک مجھے یہاں سے لے جا کر اپنا منہ پتھر کے سوراخ کے نزدیک کھول دیتا ہے تو میں اس پتھر میں داخل ہو جاتی ہوں۔ اس طرح میں ان کی روزی ان تک پہنچا کر دوبارہ پتھر کے سوراخ کے سامنے آ جاتی ہوں تو مینڈک مجھے وہاں سے لے کر باہر کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ کیا تم نے ان کیڑوں کی کوئی تسبیح سنی؟ جس پر چونٹی نے عرض کیا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی تسبیح کا ترجمہ کیا ہے جو وہ تسبیح کرتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی مالک اور اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، جو اپنی مخلوق کو سمندر میں پتھروں کے اندر بھی روزی پہنچاتا ہے، اور پھر ہم انسان رزق کے لیے جائز اور ناجائز کے فرق کو بلا کر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگنے پر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔